وہ عمل جس کا کوئی رزلٹ نہ ہو، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جو وقتی ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اور وہ بامعنی نہیں ہوتا، معنی خیز نہیں ہوتا۔ لیکن جو عمل باقاعدہ طور پر اپنی بنیاد سے اپنے اثرات تک پورا ایک نظام لیے ہوئے ہو، جو رب کائنات نے بندوں کو عطا فرمایا ہے، تو پھر اس نظام کے اثرات اگر بندوں پر مرتب نہیں ہو رہے تو یہ مطلب نہیں کہ نظام میں خرابی ہے، مطلب یہ کہ بندوں نے اس نظام کو صحیح طور پر سمجھنے کا سلسلہ قائم نہیں کیا، جس کے سبب اس کے اثرات بندوں پہ جو مرتب نہیں ہو رہے۔ اگر صحیح طور پر سمجھنے کا اہتمام کیا جائے تو دیکھیے خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایک ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے۔ اب اس کی اثرات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ تمہارے اندر ایسی طبیعت میں ایسا مزاج بن جائے، ایسا ذوق آ جائے، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ تم اپنی طبیعت میں حلال اور حرام کے لحاظ سے جو تمیز کی صلاحیت ہے وہ پختہ ہو جائے، وہ راسخ ہو جائے، اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لحاظ سے جو جذبہ ہے وہ نہ صرف نمودار ہو بلکہ کامل طور پر تمہاری طبیعت میں بیٹھ جائے۔ تمہاری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے جملہ اعمال اور ہماری تمام تر جو کیفیات ہیں وہ اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا اہتمام کر لیں۔ پہلے یہاں دیکھیے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں ایسی عادات کو جو انسان کو طبیعت میں اس قدر راسخ ہوں اور اس کی طبیعت کا ایسا حصہ ہو کہ اس کو ان اعمال کے کرنے کے لیے کسی تکلیف کی ضرورت نہ پڑے، تکلف کی ضرورت نہ پڑے، کسی خاص ماحول کے تحت وہ سچ نہ بولے، بلکہ وہ سچ بولنا اس کی طبیعت ہو، جھوٹ سے رکنا یہ کسی خاص ماحول کے سبب نہ ہو، بلکہ جھوٹ اس کی طبیعت کا حصہ ہی نہ ہو، جھوٹ کے خلاف اس کو نفرت ہو، کڑاہٹ ہو۔ اسی طرح بد عملی ہے، بد دیانتی ہے، اور بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، جتنے بھی وہ برے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہی نہ ہو۔ تو روزہ جو ہے اس میں آپ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لحاظ سے باقاعدہ بیان فرمایا کہ جہاں رمضان مبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہیں پہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکش جو شیاطین ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ محبوب کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ایک ماحول دیا، ایک نظام کے لحاظ سے ایک ماحول پیدا کیا، اور یہ ماحول محض وہم نہیں، محض خوشگمانی نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کو یہ بیان کیا جا رہا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اب تم پر بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو جنت کی طرف لے جانے کا اہتمام کرو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا سلسلہ جو ہے وہ قائم کرو۔